آؤ بچوں سنو کہانی۔ یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص کاروبار نہ ملا۔ وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہوزاری سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سخی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کو روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگے، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو۔ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو کو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے۔ فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خیال سے وہ لرز گئے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے۔
روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھا۔ سچ ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔